امبیسڈر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ایک بار پھر تعطل کا شکار ہو گیا، اس میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ اب کیا ریزن بنی ہے کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ انڈیکیشن ملنا ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہوتی دکھائی دے رہی ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ حال میں ٹرمپ صاحب کے اوپر اندرونی پریشر آیا ہے، اسپیشلی جو اسرائیلی لابی ہے اس کے تحت کافی حملہ ہوا ہے ان کے اوپر کہ یہ معاہدہ صحیح نہیں ہے، اس میں امریکہ کو کچھ نہیں ملا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کی جو جنگ ہے لیبنان میں وہ جاری ہے، ان کو ٹائم چاہیے جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں، تو اس لیے کچھ ٹائم ڈیلے بھی وہ چاہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اب انہوں نے ابھی جو چینجز مانگے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں، وہ مسئلے کو کافی پیچیدہ کر دیں گے، کیونکہ دوسری طرف ایران بھی اپنی چینجز پیش کرے گا، تو یہ آگے بڑھ جائے گی بات میرے خیال میں۔ اوکے، سو آپ کہہ رہے ہیں جو اس لابی ہے اس کا پریشر ہے ان کے اوپر، اور جو ٹرمز ہیں یعنی پالیسی میٹر زیادہ ہے، یہ لینگویج کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس کے کانٹریکٹ کے اندر؟ نہیں جی، وہ لینگویج کچھ انہوں نے ابھی پرپوز کی ہوگی نا، کہ ایران کے جوہری پروگرام پہ زیادہ کچھ ہونا چاہیے، زیادہ کمٹمنٹس چاہیے ایران سے، شاید اس قسم کی چینجز شاید انہوں نے پیش کی ہوں، تو پھر یہ لینگویج کا مسئلہ بھی ہو جائے گا۔ پر مقصد جو ہے میری نظر میں وہ یہ ہے، ٹرمپ صاحب کے اوپر جو پریشر ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ معاہدہ کروایا، اس سے ہم نے کچھ حاصل کیا، کیونکہ اور تو کچھ حاصل نہیں کیا، یعنی کہ ہرمز کھلا تھا وہ بند ہو گیا، اب اس کو کھلائیں گے، تو اس میں کوئی یعنی ان کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں ہوئی نا، تو اس لیے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا، اس وجہ سے کچھ اور میرے خیال میں لینگویج پیش کی ہوگی انہوں نے۔ اوکے جنرل صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلاکٹ ختم کرنے کی انڈیکیشن دی، لیکن اس کے برعکس ویکینڈ پر جو دونوں فریقین ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے، جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا۔ آپ اس کانٹرڈکشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایک طرف بالکل چیزیں ڈائلاگ کی صورت میں قریب جاتی دکھائی دیتی ہیں، پھر ایک دم ایک دوسرے پر اٹیک شروع کر دیتے ہیں؟ کیا یہ اس وار کو اسی طریقے سے پرولونگ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاک فائٹ اور پھر اچانک سے کوئی رزلٹ نکال لیں اس کا؟ جی دیکھیے عادل، سمجھتے ہیں کہ شمس صاحب، میں جنرل صاحب کی طرف ہوں، میں اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں عادل صاحب کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ابھی تک مینٹلی اس جو سچویشن ہے آن گراؤنڈ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے جی۔ وہ ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں جو پالیسی کیپچولیشن چاہتا تھا ایران سے وہ میں حاصل نہیں کر پایا، تو میں اسی ٹاکس میں کہیں نہ کہیں میں ایک ایسا کام کروں جو بڑا یونیک ہو، ڈیفرنٹ ہو، کہ جی وٹ آئی کوڈ ڈاٹ۔ دیکھیں نا، بیسٹ ڈیل تو وہ وار کے بغیر بھی لے سکتے تھے، اگر جے سی پی او سے بہتر والی ڈیل تو اس کے لیے ایران کافی طور پہ تیار تھا بیفور دی فرسٹ وار، لیکن آپ نے اٹیک کر دیا، یو ڈیڈ ایک ایسا بلنڈر کیا کہ آپ نے اپنا پورا ہی وہ جو آرکیٹیکٹ ہے یا جو پورا ہی ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے آپ کا ایران کے بارے میں، اس کو سارا خراب کر دیا جی۔ اور اسرائیل وہ کہتے ہیں نا کسی ہر برائی میں کچھ اچھائی رہ جاتی ہے، اسرائیل کو بھی ایک چیک میٹ ہوا ہے ان کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں۔ جی سب میں دونوں سائڈوں پہ دیکھتے ایک کلچرل پرابلم بھی ہے جی۔ یہ جو لیڈرشپ ہے اس کا مائنڈ سیٹ ابھی تک وہ جو 47 ایئرز کے بیٹریلز، انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ ابھی انریلائبلٹی شامل ہو گئی ہے، پاسٹ کی جو ہسٹری ہے، پھر یہ عراق وار سے شروع ہوتی ہے، عراق وار میں کیا کیا، پھر دیکھیں بیچ میں کوشش کی گئی، بہت ساری چیزیں ہسٹری میں، بہت ساری چیزیں ابھی تک ان سے نکل نہیں پا رہی ہیں، نیو ریالٹیز کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی دونوں سائڈز کی لیڈرشپ۔ یہ یاد رکھیے گا، دونوں سائڈ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک سائڈ، دونوں کی وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہی۔ بٹ اینی ویز گڈ تھنگ از کہ ابھی تک کسی نے ڈائلاگ کو ختم نہیں کیا ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ملٹری سلوشن تو انہیں پتہ ہے کہ چیک میٹ نہیں دے رہا، دونوں سائڈز کو پتہ ہے، اور وہ اس کو پرولونگ بھی کریں گے تو اور زیادہ نقصان ہوتا جائے گا۔ آئی تھنک سچویشن ان لیبنان جو ہے، جس طرح بھی
ایکسیلنسی ایمبیسڈر صاحب فرما رہے تھے، منیر اکرم صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سچویشن ان لیبنان اور جس طریقے سے ابھی نئے اہداف پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے دے دیا، پرائم منسٹر نیتن یاہو نے دیے ہیں، آئی تھنک یہ تو ان ایکسیپٹیبل رہیں گے. اس لیے فوراً ہی آپ نے دیکھا کہ فورن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہے ایران کے، انہوں نے امیجیٹلی اسٹیٹمنٹ جاری کی وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم کہ لیبنان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از پارٹ آف دس. دونوں اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر رہے ہیں. میں جلد صاحب اگر ملٹری پرسپیکٹو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا جو اسرائیل کے ڈیزائن تھے اس وار کو لے کے، وہ ایران اور امریکہ کو دونوں کو مسلسل اس میں انگیج رکھنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ از دیٹ دا کیس؟ یا اسرائیل کے تو پولیٹیکو ملٹری دونوں عزائم جو ہیں جی کامیاب ہوئے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہاریزنٹل ایکسپینشن ہوئی ایران کی طرف سے، اس کا مطلب ہے کہ جو گلف ریجن ہے اور یہ جو ریجن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بیج بو دیا، نفرتیں آگے، بیج تو تھا پہلے ہی، مطلب اس کو فصل کو کٹنے نہیں تھی، انہوں نے اور آگے بڑھا دیا اور ایک ٹائم اس کو بھی بڑھا دیا. ایگزٹ کارڈ نیتن یاہو کا جو پولیٹیکل سچویشن تھی بیک ہوم، اس سے نکلنے کے ایگزٹ کارڈ ایک ہی تھا کہ آپ امریکہ کو وار کے اندر لیں، اور ہم سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ وار میں کبھی انٹینگل نہیں ہوگا امریکہ ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی بہت وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے. تو وکٹری تو دو ہی اس وقت کیمپس ہیں جن کو صحیح حاصل ہوئی، ایک رشیا اور ایک نیتن یاہو. اور رشیا کے ادر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ان دس وار. اور نیتن یاہو کا تو اس ون ون ہی ہے. ہاں، وہ کیونکہ یوکرین میں بڑا پریشر تھا نا. آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ وہ جو رشیا وہاں انگیج تھا، یو ایس کی پرائیورٹیز میں آ گیا تھا، بڑے ایشوز تھے، وہ اب تھوڑا سا شفٹ ہو گئیں. یورپ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا کیونکہ وہ نہیں جا رہے اس طرف. سو آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ رشیا کو اس طرح بینیفٹ ہوا ہوگا، اور پھر نیتن یاہو کا یہ کہ جو وہ اس ریجن میں کرنا چاہتا تھا وہ ایزیلی کر رہا ہے. کیونکہ نہ امریکن پریزیڈنٹ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ تو خطرناک بات ہے نا. یہ اگر آ بھی رہی ہے، جب ہم مس کیلکولیشنز کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے پارٹ پہ تو بہت مس کیلکولیشنز ہو گئی ہیں، اسرائیل کے پارٹ پہ کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہے. دے آر موونگ فارورڈ ود دیئر پولیٹیکو ملٹری بوتھ آبجیکٹیوز اچیو کریں. ملٹری دیکھیں ان کی اپلیکیشن ہوئی آج ناردرن بیروت تک بات چلی گی. اس وقت ایز آف ناؤ ونس وی آر اسپیکنگ تو بیروت سے لوگ نکل رہے ہیں جی اس وقت. سو اٹ از لائکلی ٹو ڈیپن فردر. آپ کی بات سے مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.